کتابوں میں قوم کرد کے ایک شخص کا واقعہ دیکھنے کو ملتا ہے، اور وہ شخص خود ہی اپنا قصہ سناتا ہے کہ میں پہلے ڈاکو ہوا کرتا تھا، اور کہتا ہے کہ میں اپنے رفقا کے ساتھ ایک جگہ پر بیٹھا ہوا تھا تاکہ کسی قافلے کو لوٹ لے۔ تو جہاں پر ہم بیٹھے ہوئے تھے وہاں پر کھجور کے 3 درخت تھے، تو ایک درخت جو ہے وہ بالکل پھل سے خالی تھا۔ کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ جن پر پھل تھا وہیں سے چڑیا ایک ایک دانہ لے کر جاتی اور جس پر پھل نہیں تھا اس درخت میں رکھتی جاتی۔ تو اس چڑیا نے ایسا 10 مرتبہ کیا۔ تو کہتے ہیں کہ میں اس درخت پر چڑھا جس پر پھل نہیں تھا، اور جب چڑھ کے میں نے دیکھا تو وہاں پر ایک اندھا سانپ پڑا تھا، اور یہ چڑیا ایک ایک دانہ کھجور کا لے جا کر اس کے منہ میں رکھتی جاتی اور اسے کھلاتی جاتی۔ کہتے ہیں کہ یہ معاملہ دیکھ کر میں رونے لگا ہزاروں قطار، اور یہ کہنے لگا کہ اے میرے آقا، یہ سانپ ہے جس کے بارے میں آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قتل کا حکم دیا ہے، لیکن اب جب آپ نے اسے اندھا کیا ہے تو ایک چڑیا کو آپ نے اس کے رزق کی کفایت کے لیے مقرر فرما دیا ہے، اور میں آپ کا بندہ ہوں، آپ کی خدائی کا معترف ہوں، اور مجھے آپ نے قطع طریق راستوں پر بیٹھ کر مسافروں کو لوٹنا اور اخافت السبیل یعنی راستوں میں مسافروں کو ڈرانے دھمکانے کے لیے مقرر کر دیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد میرے دل میں اس بات کا القاء ہوا کہ اے میرے بندے، توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں نے اپنی تلوار توڑ لی اور اپنے سر پر مٹی ڈالی اور چیخنے لگا، کہنے لگا کہ اے اللہ معاف کر دے، اے اللہ معاف کر دے۔ تو اچانک ایک غیبی فرشتے ہاتف نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز دی اور کہا کہ ہم نے تجھے معاف کر دیا۔ وہ شخص کہتا ہے کہ میں اپنے رفقا کے پاس آیا اور انہیں سارا قصہ سنایا اور کہا کنت محجورا وقد صلحت، یعنی میں اللہ تعالیٰ سے کٹا ہوا تھا اور دور تھا، لیکن اب میں نے توبہ کر کے اللہ تعالیٰ سے صلح کر لی۔ تو تمام رفقا کہنے لگے کہ ہم بھی اپنے رب سے صلح کرتے ہیں اور توبہ کرتے ہیں۔ پھر ہم نے زائد جو کپڑے تھے وہ پھینک دیے اور اسلحہ بھی وہیں پر چھوڑ دیا، اور احرام حج باندھ کر مکہ مکرمہ روانہ ہوئے۔ ہم 3 دن جنگل میں سفر کرتے رہے اور پھر ایک بستی میں پہنچے۔ وہاں پر ایک بڑھیا تھی، وہ نابینا عورت تھی جس پر ہمارا گزر ہوا، اور اس نے ہم سے پوچھا کہ تم میں فلاں کردی شخص جو پہلے ڈاکو ہوا کرتا تھا موجود ہے؟ تو ہم نے کہا کہ ہاں۔ تو اس بڑھیا نے اپنے سامان سے کپڑے نکالے اور کہا کہ میرا بیٹا مر گیا ہے اور یہ کپڑے اس کے ہیں۔ اس عورت نے کہا کہ میں نے مسلسل 3 رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت کی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار مجھ سے یہی فرمایا کہ یہ کپڑے قبیلہ کرد کے فلاں شخص کو دے دو۔ ہم نے کپڑے لیے اور میں نے اور میرے ساتھیوں نے پہن لیے۔ پھر ہم مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہوئے اور بعافیت مکہ مکرمہ پہنچے۔ تو یہ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے ایک ڈاکو کو ہدایت دی اور اس کے ذریعے اوروں کو بھی ہدایت دی۔ تو اگر انسان اللہ تعالیٰ سے سچے دل سے توبہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے غیبی راستے کھول دیتا ہے۔ اور یہ دیکھیے نا کہ جس کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بار بار خواب میں آ کر ایک عورت کو تلقین کر رہے ہیں کہ یہ کپڑے اسے دے دو، تو کیسا مقام پایا ہوا ہے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے سچے دل سے اپنے گناہوں کی توبہ کریں اور نیک کاموں میں مشغول ہو جائیں، تاکہ اللہ کی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمیں حاصل ہو۔